بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا مرد حضرات فرض نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ کیا شریعت مرد حضرات کو اجازت دیتی ہے کہ وہ گھر میں فرض نماز ادا کریں؟ اس بارے میں علماء کرام کی رائے جانتے ہیں اور بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مردوں کے لیے یہ کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ لا صلاۃ لجاری المسجد الا فی المسجد، مسجدوں کے پڑوس میں رہنے والوں کی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ وہ مسجد میں ادا نہ کریں۔ فرض کیجئے مسجد 1 میل دور ہے اور آپ کے پاس کار بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس عذر ہے، آپ گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اگرچہ عزیمت یہ ہوگی کہ پھر بھی جائیں مسجد میں حاضری دیں، باجماعت نماز ادا کریں۔ لیکن یہ کہ جو جاری مسجد ہے، مسجد کا پڑوسی، مسجد کے قریب آسانی سے انسان چل کر وہاں جا سکتا ہے، اس کی نماز گھر میں ہوگی ہی نہیں۔ لا صلاۃ ہے ہی نہیں نماز اس کی۔ لا صلاۃ لجاری المسجد الا فی المسجد، مسجد کا پڑوسی جو ہے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ وہ مسجد میں نہ ہو۔ یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے میرے صحابی کو کہا تھا کہ اے میرے صحابی، فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، ان قتلت او حرقت، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، تو نے فرض نماز نہیں چھوڑنا۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی ہیں، یا رسول اللہ مجھے مسجد سے عذر دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں۔ سبحان اللہ، 6 ایکسکیوزز، ایک نابینا ہونا، دوسرا گھر مسجد سے دور ہونا، تیسرا لانے والا کوئی نہیں ہے، چوتھا گھر اور مسجد کے بیچ میں جھاڑیاں ہیں اور درخت اور کانٹے ہیں، پانچواں درندے اور جنگلی جانور ہیں، چھٹا بڑھاپا چھا گیا ہے۔ اللہ کی بھی نے کہا کہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے کی۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سا 7واں عذر پیش کریں گے کہ اللہ ہم تو گھر میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ جب ان صحابی کو اجازت نہیں ملی تو ہمیں تو چھینک آتی ہے، ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم تو واٹس ایپ پہ میسیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری گھر میں نماز ہو جاتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ نماز ٹائم تو گیا، چلو اب گھر میں پڑھ لوں گا۔ اللہ اکبر، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ میرا شوہر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، باقی ساری نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں، دعا کرو، اس کو سمجھاؤ گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہے اور اس کی اذان کی آواز آتی ہے تو پھر آپ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور پاک کے ایک صحابی تھے اور وہ نابینا تھے، معذور تھے بیچارے۔ اس زمانے میں آپ خود اندازہ کریں کہ مدینہ پاک میں کوئی سڑکیں ہیں، پتھر تھے، وہ سارے پتھر تھے، روڑے تھے۔ تو حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں انا ضریر البصر، میں نابینا ہوں، مالی قائد یقودنی، میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کے لے آئے، تو مجھے حرم میں آنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ اور میں کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ جب جانے پھر بلایا آپ نے اپنے گھر میں، حل تسمع النداء، تمہارے گھر میں جب ہوتے ہو تو اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی آتی ہے۔ میں عجیب، پھر آنا پڑے گا آپ جس حالت میں بھی۔ 17 پوری ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے مرد کے لیے تو مرد کے لیے؟ واجب غامدی صاحب تو ایگری نہیں کرتے اس بات۔ وہ ان کا موقف غلط ہے۔ وہ آپ دیکھیں واضح احادیث موجود ہیں بخاری مسلم کی کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو تو بچے اور عورتیں، ان کی ایکسیپشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ باقیوں کے بارے میں اتنی بڑی دھمکی والے الفاظ استعمال کی ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات وعید کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں تو خالی فضیلت نہیں رہ جاتی۔ غامدی صاحب کا مسئلہ ہے کہ وہ چند ایک چیزیں اٹھاتے ہیں، باقی مسئلے پھر وہ حل نہیں کرتے۔ جب آپ ایک ایشو کو ریزالو کر رہے ہیں، پھر آپ کو بیک وقت ہر چیز سیٹسفائی کر کے ایک آپٹیمل سولوشن نکالنا چاہیے۔ نزول عیسیٰ والے مسئلے میں بھی انہوں نے کیا، انہوں نے چند آیات سورہ نساء سے پڑھی، اگلی جو آیات تھیں جن سے پورا پیراڈائم شفٹ ہو رہا تھا وہ اسکپ کر گئے۔ نہیں، ایکسپلینیشن تو انہوں نے اس کی دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا نبی موجود تھا، منافقین موجود تھے، تو منافقین اور مومنین کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے یہ کام کرنا پڑا، تو وہ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ بہرحال نہیں، یہ ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام اگر خود دے کے گئے ہیں نا، نہیں، اس حدیث میں تو بس دیکھیں، جب یہ تخصیص کرنے کا اختیار نبی کے پاس ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہہ دیتے تھے کہ یہ تو خاص تمہارے لیے ہے، اب باقیوں کے لیے نہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا بخاری مسلم حدیث ہے کہ اب قیامت تک ہجرت نہیں ہے، اب ہجرت نہیں ہے، وہ والی ہجرت جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اب اس وقت بھی لوگ اس چکر میں تھے ہم مکے سے مدینے آ جائے تو ہمیں ہجرت والے
مل جائیں. وہ کہا گیا نا کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں برابر نہیں ہو سکتے, تو لوگوں نے کہا ہم ہجرت کر کے, اب نہیں, اب ہجرت ختم ہو گئی ہے. اچھا, فرض نماز جماعت کے ساتھ اور اکیلے پڑھنے میں اس کے درجات 27 درجے بڑھ جاتے ہیں, تو اس حدیث سے ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ایک درجہ تو پورا ہو گیا تھا جب ہم نے گھر میں پڑھی نماز. نہیں دیکھیں, درجات ہونا ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. اس سے یہی تو ایکسٹینشن تو یہی نکل لی نا, ایک چیز پوری ہو گئی. اب اگر جماعت کے ساتھ پڑھی تو تمہیں 27 درجے یا 25 درجے جو بھی ہے نہیں, وہ تو ایک ساتھ پیرلل میں لالچ ہے, وہ تو کئی ایک چیزوں پہ ہے. فرض نماز کے اوپر بخاری مسلم میں حدیث ہے, چلے میں آپ پھکی دیتا ہوں, پھکی کا جواب پھکی سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرض نمازوں کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کسی کے گھر کے باہر ایک نہر بہ رہی ہو اور روزانہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے, تو کیا اس پہ گندگی باقی رہ جائے گی؟ تو کہا نہیں. تو آپ کی میں لاجک مان لیتا ہوں, ایک فجر پڑھ لیں, ایک عشاء پڑھ لیں, دن کے دونوں کناروں پہ 2 غسل کر لیں, تو کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی. بیچ کی 3 نمازیں نہیں, وہ تو فرض کی گئی ہیں نا, وہ تو سر مسئلہ یہ نا کہ جب وہ کی گئی ہیں تو یہاں بھی کیا گیا نا. جب آپ فضیلت لے رہے ہیں 27 گنا کی اور آپ کہہ رہے ہیں وہ ادا ہو گیا, ادھر بھی مقصد تو جسم سے میل دور کرنا تھا نا. ایک بندہ رات کو سونے سے پہلے عشاء پڑھ لے تو وہ نے اس نہر میں غسل کر لیا, اس کے گناہ دھل گئے, کوئی میل باقی نہیں رہا. تو پھکی کا جواب پھر چھڑول کا جواب چھڑول سے ہی ہوتا ہے نا. جب علمی بات ہوگی تو پھر علمی جواب دیا جائے گا. دیکھیں, فقہ حنفی کی روشنی میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب عین ہے. یعنی واجب ہے, ہر کے ساتھ ہی تعلق ہو گیا, واجب عین ہے, یعنی ہر مرد کو جا کے مسجد میں نماز ادا کرنی ہوگی. اور اگر گھر پہ پڑھیں گے تو ترک واجب ہوگا, اور ترک واجب گناہ ہوتا ہے. اور واجب پر اصرار کریں, بار بار اسے کریں, تو پھر وہ گناہ کبیرہ کی طرف بھی جا سکتا ہے. ہاں, اگر کوئی عذر صحیح ہوتا ہے, جیسے ابھی ایک بھائی کا آنکھ کا مسئلہ تھا, تو پھر ترک جماعت ہو سکتی ہے. لیکن اگر مسجد بہت زیادہ دور نہیں ہے, آرام سے جا سکتے ہیں, اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے, تو پھر یاد رکھیں سستی کر کے گھر پہ نماز پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. ایک گھر پر نماز پڑھنے کا حکم, کیا گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے یا اس میں ثواب کم ملتا ہے؟ ناصر علی لاہور سے. ثواب بھی کم ملتا ہے اور جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ہوتا ہے مرد کو. تو عام حالات میں مرد پر لازم ہے کہ جب تک شرعی عذر نہ ہو وہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں نماز پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں کسی کو حکم دوں کہ وہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دے, لیکن مجھے ان کی عورتوں اور بچوں کا خیال ہے. تو کتنی شدید وعید ہے. اور قرآن نے جہاں بھی فرض نماز کا ذکر کیا, جماعت ہی کے ساتھ ذکر کیا ہے. حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جب نماز پڑھی جائے گی تو اصل جو قرآن ذکر کر رہا ہے میدان جنگ کی نماز کو, وہ بھی جماعت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, کہ جب آپ ان کے درمیان ہوں اور جنگ ہو رہی ہو تو ایک فریق آپ کے ساتھ اس طرح ایک رکعت پڑھے گا, پھر دوسرا فریق, تو وہاں بھی جماعت کا تذکرہ ملتا ہے. تو فرض نماز اصل یہی ہے کہ جماعت سے پڑھی جائے گی, اور مسجد میں آ کے, گھر میں اخپل طریقے سے جماعت نہیں, گھر میں مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھی جائے گی. ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے, اور اس میں ثواب 27 گنا زیادہ ہے. اگر گھر میں نماز پڑھنے میں جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ بھی ہوتا تو بھی ایک نماز کے 27 مل رہے ہیں مسجد میں, تو کیا ضرورت ہے گھر میں پڑھیں. اور پھر اس کے علاوہ کتنے فائدے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں نماز کے لیے نکلتے ہیں تو ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. بعض صحابہ نے ارادہ کیا مسجد کے قریب گھر لیں تاکہ دور سے آنا نہ پڑے, تو آپ نے فرمایا دیارکم تکتبو آثارکم, وہیں رہو, تم جتنا چل کے آؤ گے تمہارے قدموں کے نشانات کو بھی میزان کے ترازو میں لکھا جا رہا ہے, اس پہ بھی نیکیاں بھی مل رہی ہیں, گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں. تو اس لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے. کیا میں تو ناظرین, آپ نے علماء کرام کی رائے جان لی. علماء کرام کی رائے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے, اور مرد حضرات کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ مسجد میں ہی جا کے نماز ادا کریں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ میں ان اشخاص پہ, ان مردوں کے گھروں پہ آگ لگا لوں جو گھر میں نماز ادا کرتے ہوں, مسجد میں آ کے جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنی فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے ادا کریں. اللہ جو ہمیں کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوست احباب سے شیئر کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.